اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ایک اور بآواز سے بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دلہی پور کا یہ بے انتہا زہرا کا چاہنے والا مجمع اور یہ تاریخی پروگرام تقریباً 4 یا 5 سال سے میں آپ حضرات کے درمیان میں بھی آ رہی ہوں اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے یہ سلسلہ آپ حضرات کے درمیان قائم ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جو اس طریقے کی نورانی محفلوں میں آپ شامل بھی ہوتے ہیں، پرسہ بھی دیتے ہیں اور ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس کنیزان شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا، آج کی اس مجلس میں میرا دل چاہا کہ اس نورانی کتاب ہدایت کی کتاب، اس پاک و پاکیزہ کتاب، آسمانی کتاب کی اس آیت کو میں اپنا سرنامہ کلام قرار دوں کہ جو میری شہزادی کی شان میں نازل ہوئی۔ یوں تو بہت سی آیات ہیں، میں آپ حضرات کو بتا دوں، قرآن جس میں اگر سوروں کو گنا جائے تو کتنے سورے ہیں؟ آپ حضرات مجھ سے واقف ہو چکے ہیں
میں آپ حضرات سے ہر سال یہی کہتی ہوں کہ میں نہ درس دینے آتی ہوں نہ میں تقریر کرنے آتی ہوں، میں اپنے جذبات کو آپ سے شیئر کرنے آتی ہوں، اور جب میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی تو اس میں چاہوں گی کہ آپ کی شرکت بھی شامل رہے، خصوصی طور پر میرے بچوں کی. یعنی میں آپ سے اگر سوال کروں تو مجھے جواب بھی ملنا چاہیے. قرآن مجید میں کتنی سورے ہیں؟ ایگزیکٹلی ظاہر بات ہے قرآن 114 پر مشتمل ہے. 114. کبھی غور کریے آپ نے اس تعداد پر؟ مجھے نہیں معلوم اللہ کی حکمت کیا ہے، لیکن اگر قرآن میں بھی سورے رکھے تو 114 یعنی 1 اور 4. اب آئیے آپ کے حضرات کی سمجھ میں. اب اللہ کی کیا حکمت ہے یہ مجھے نہیں معلوم. قرآن جو آسمانی کتاب ہے، قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن جو نورانی کتاب ہے، قرآن جو انسان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے، اگر دیکھا جائے اور اس کو سوروں میں دیکھا جائے تو قرآن میں ہر سورے کا نام بھی ہے. آپ ذات واقف ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے تو ظاہر بات ہے اگر بنا نام کے سورے ہوں گے تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں جو سورے بھیجے ان سوروں کا نام بھی ہے، اور آپ ان سوروں کا نام لے کر پہچانتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ کہیں کہیں پر ایک سورے کا ایک نام نہیں بلکہ کئی نام ہیں. صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ حضرات کی بستی مذہبی رنگ و بو میں ڈوبی ہوئی بستی ہے. آپ ماشاءاللہ واقف ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہی تھی کہ کئی سورے ایسے ہیں کہ جن کا ایک نام نہیں ہے بلکہ کئی نام ہیں. جس طریقے سے سوروں کا نام پروردگار عالم نے رکھا، اسی طریقے سے کچھ آیات بھی ہیں کہ جن کو ہم نام سے جانتے ہیں. واقعی آپ حضرات، یہ میرا تمام مجمع، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ، توجہ کی طالب ہوں. جس طرح سوروں کو نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح آیات کو بھی نام سے جانا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کون کون سی آیتیں ہیں کہ جن کو نام سے جانا جاتا ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے میں عرض کر دوں. آیت الکرسی، آیہ بلغ، آیہ معدد، آیہ تطہیر. توجہ چاہوں گی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آیات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے نام سے قرآن میں منسوب کیا ہے. اب میں یہ کہوں گی کہ پروردگار عالم نے ان آیات کو نام سے کیوں منسوب کیا، یا ان کا نام کیوں رکھا، یا ان آیات کو نام سے کیوں جانا جاتا ہے، انسان نام سے کیوں پہچانتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر یہ انسان یعنی اتنی مومنات یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے خواتین ہیں، خاتون ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو الگ کیا جائے تو ہم کس طریقے سے کہیں گے کہ فلاں؟ اس لیے کہ اس کی آئیڈینٹی کے لیے ماں باپ نے نام رکھ دیا. اب اگر نام لے کر مجمع میں سے کسی کو پکارا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ خصوصی طور پر اس خاتون کو پکارا جا رہا ہے کہ جس کا یہ نام ہے. توجہ چاہوں گی. تو نام کچھ آیات کے بھی نام ہیں، لیکن یہاں آیات کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گی. دیکھیے آیات کا نام ہے اس کے شان نزول سے منسلک. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شان نزول کیا ہے. بہت سی آیات جن کا نام ہے ان کی شان نزول میں جانا پڑے گا. اب شان نزول کیا ہے؟
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شان نزول کیا ہے. شان نزول وہ آیت کب نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی, کس کی شان میں نازل ہوئی, یہ ہے آیت کا شان نزول. ذرا توجہ چاہوں گی, یہ آیت کا شان نزول ہے. اچھا تھوڑی سی گفتگو میرے قرآن پر رہے گی. میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ قرآن کی ہر آیت, توجہ چاہوں گی پورے مجمع کی پیچھے تک, قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اللہ کی ہدایت شامل ہے. توجہ چاہوں گی. اللہ, اب اگر کوئی کہے کہ اس آیت میں اللہ کی ہدایت کیا شامل ہے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیات کی گہرائی میں اترنا پڑے گا, تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے کون سی ہدایت اس آیت میں رکھی ہے. اور یہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہر جگہ ہر آیات میں, جن آیات میں اللہ نے حکم دیا ہے, اس میں دو طرح کے حکم ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ حکم میرا ہے, ارادہ تمہارا ہے. میں نے بڑی گہری بات کہہ دی. فار ایگزامپل قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کا حکم تو اللہ نے دیا, لیکن اب یہ ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتوں کو بھیجے روزانہ نماز کے وقت کے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. نہیں, یہ تمہارے ارادے پر ہے. حکم تو دے دیا آیت کے ذریعے کہ نماز پڑھو, لیکن نماز پڑھو یہ تمہارے ارادے پر ہے. فجر کا وقت ہے, سو رہے ہو, اگر ارادہ مضبوط ہے تو خود بخود نماز کے لیے اٹھ جاؤ گے, لیکن اگر ارادہ مضبوط نہیں تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا. لیکن یہ نہ سمجھو کہ نماز قضا ہو گئی یا وقت نکل گیا تو اللہ کا ارادہ بدل گیا. نہیں, ارادہ بدلا نہیں, حکم تو ہمیشہ رہے گا. اب یہ دوسری بات ہے کہ تمہارا ارادہ اس میں شریک نہیں ہوا. توجہ چاہوں گی. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے, ارادہ تمہارا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں اس نے حکم ایسے دیا کہ یہ ہو کر رہے گا, چاہے تم مانو یا نہ مانو. دو طرح کا حکم اللہ کا ہے نا. اللہ جو اس عظیم دنیا کا خالق ہے, جس نے سب کو خلق کیا, اس نے دوسری طرح کا حکم کچھ آیات میں ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, چاہے تم مانو یا نہ مانو. اس کی ایک مثال بس میں آپ کو دے دوں کہ جب اس نے یہ حکم دیا تھا اب میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ اس کا حکم تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, اب تم مانو یا نہ مانو, تم پسند کرو یا نہ کرو, تمہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ارادہ پروردگار ہے اور اگر حکم دے دیا ہے تو وہ پورا ہی ہوگا. یہ دوسری طرح کا آیات کا حکم ہے. توجہ چاہوں گی. تو میں آپ حضرات کو بتا رہی تھی کہ آیات کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. تو چاہنے والوں, میں نے جس آیے تطہیر کی تلاوت اپنے عنوان کے طور پر اپنے اس پیاری سماعتوں کے مجمع کے سامنے میں نے جو تلاوت کی ہے, میں ان کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی, آیے تطہیر ہے کیا؟ آیے تطہیر ہے کیا؟ اگر کبھی انسان اپنے دل میں کوئی کساوت محسوس کرے, اگر آئینہ دل پر کوئی گرد یا گندگی محسوس کرے, تو صدق دل سے آیے تطہیر کی تلاوت کر لیا کرے. خدا کی قسم تزکیہ نفس ہو جائے گا. ایک بابا سے بلند صلوات. وہ آیہ تطہیر ہے. ذرا توجہ چاہوں گی, آیہ تطہیر. اب میں یہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں, کیا کسی بھی آیت کو, یعنی آج میں نے آیہ تطہیر کے سلسلے میں مجھے اپنے مجلس کو خطاب کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اس آیت کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ اس کا شان نزول کیا ہے. اس کا شان نزول کیا ہے. یہاں اچھا میں روک کے ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مولا علی نے قرآن کو جمع کیا
تو جمع کرنے کے بعد میرا مولا قرآن کو جمع کیا اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ہر آیت کی شان نزول بھی لکھی. جب آیہ بلغ کی شان نزول لکھ رہے تھے، آیہ بلغ کی شان نزول کیا ہے؟ میں اتنے بڑے مجمع سے بس ایک سوال کرنا چاہوں گی، میرے بچے یقیناً میرے سوال کا جواب دیں گے. آیہ بلغ کہاں نازل ہوئی اور اس کی شان نزول کیا تھے؟ مجھے معلوم ہے، میرے بچوں کو معلوم ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے پا رہے. آیہ بلغ غدیر خم کے میدان میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول حج سے واپس آ رہے تھے. جبریل آیت لے کر آئے، ادھر جبریل آیت لے کر آئے، ادھر رسول نے پالان شتر کا منبر بنایا، علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. ایک بابا سے بلند صلوات. تو یہ آیہ بلغ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، آیہ بلغ غدیر خم کے میدان میں نازل ہوئی. تو ظاہر بات ہے کہ جب مولا علی نے قرآن جمع کیا تو آیہ بلغ کی بھی شان نزول لکھی. اس کے بعد میرے مولا نے آیہ معدت کی بھی شان نزول لکھی. تو ظاہر بات ہے کہ میرے مولا نے سورہ منافقون کی بھی شان نزول لکھی ہوگی، میرے مولا نے سورہ احزاب کی بھی شان نزول لکھی ہوگی. زیادہ ہو جائے میرے مجمع کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچے گی. اور جب یہ قرآن جو تفسیر اور شان نزول کے ساتھ میرے مولا علی نے لکھ لیا تو میرا مولا علی لے کر گیا، کہا مسلمانوں یہ قرآن لے لو، اور ایک جملہ کہا کہ اس کے ساتھ میں نے شان نزول بھی لکھ دی ہے. زیادہ توجہ جاؤں گی. بس جیسے ہی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ علی ہمیں قرآن نہیں چاہیے. مجمع کی خصوصی توجہ، کہا کہ علی ہمیں قرآن نہیں چاہیے. کیا تاریخ بدل گئی؟ ابھی تو مسلمان کہہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت اہل بیت. تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف کتاب کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے. اب کہ مسلمان کہہ رہے ہیں مولا علی سے ہمیں کتاب نہیں چاہیے. اب میں کیا جملہ ادا کروں کہ ادھر رسول سے کہا ہمیں کتاب کافی ہے، آل نہیں، ادھر علی سے کہا ہمیں کتاب نہیں چاہیے. تو اب وہ مسلمان کہاں جائیں گے کہ جنہوں نے نہ قرآن قبول کیا نہ آل قبول کی؟ ایک بابا سے بلند صلوات. میرا مجمع پوری طرح میرے ساتھ ہو چکا ہے، آپ کی سماعت ہے اور انشاءاللہ محدود وقت میں مجلس کو میں تمام کروں گی. حالانکہ مجھے وقت بہت کم ملا ہے، ابھی 5:20 ہو چکے، 5:45 میں آپ کے یہاں مغرب ہو جائے گی. لیکن مجھے یہی ہمیشہ گلا رہا اور شکوہ رہا اپنی بھابھی سے کہ مجھے کم سے کم پڑھنے کا موقع تو دیا کرو. ایک اور بابا سے بلند صلوات. تو حاضرین مجلس میں نہیں عرض کیا کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا، مسلمانوں کو لا کر دیا، کہا یہ کتاب کہاں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. اچھا آیہ تطہیر کی شان نزول کیا ہے؟ آئیے شان نزول کی طرف. شب جمعرات حدیث قصہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں شب جمعرات؟ یقینی طور پر ہر مومنہ شب جمعہ حدیث قصہ ضرور پڑھتی ہوگی. وہ دوسری بات ہے آج کل لوگ دعائے کمیل بھی شب جمعہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ دونوں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں
اور حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف حدیث قصہ کو ہی پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کو نہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، نہ دعائے کمیل کے بنا کوئی چارہ ہے اور نہ حدیث قصہ کے بنا کوئی چارہ ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ سن لیجئے، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ دعائے کمیل میں مولا علی نے بتایا ہے کہ میرا اللہ کیا ہے، اور حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کیا ہے۔ ایک بابا سے بلند سلام۔ تو شب جمعہ ہر مومنہ حدیث قصہ پڑھتی ہے۔ حدیث قصہ کا شان نزول کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھوں گی۔ ترجمہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح نہ پڑھا کریے جس طرح کچھ لوگ قرآن جھوم کر پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن بھی جھوم کر پڑھتے ہیں، جس کے لیے حدیث نبوی ہے کہ جو لوگ قرآن کو صرف قرآن کو کافی سمجھ کر جھوم کر پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ ذرا توجہ چاہوں، کیوں؟ کیونکہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے قرآن سے اہل بیت کو الگ کر دیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ذرا توجہ چاہوں گی، تو جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، ہے نا، تو شان نزول حدیث قصہ کی، آئیے جب کبھی حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھیں سمجھ لیجئے کہ یہ شان نزول ہے۔ آیہ تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو اللہ کا رسول 6 مہینے تک در سیدہ پر آ کر سلام کرتا تھا۔ دیکھیں سامنے کی چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے در سیدہ پر آ کر سلام کیا ہے۔ اب پہچانے عظمت سیدہ کہ در سیدہ کی عظمت کیا ہے، کہ جب وقت کا رسول جس در پہ آن کے سلام کرے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ ایک بابا سے بلند سلام۔ حاضرین مجلس، رسول خدا در سیدہ پر آئے، داخل ہوئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سیدہ، توجہ چاہوں گی، چاہتی ہوں کہ ایک انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدہ، کمزوری میرے جسم میں محسوس ہو رہی ہے، ذرا چادر تو لے آؤ۔ توجہ چاہوں گی، دیکھیں اب میرا مجمع بے انتہا سمجھدار ہے، میرے اشارے اور کنائے کو سمجھے گا۔ رسول کہیں سے آ رہے تھے، توجہ چاہوں گے، رسول کہیں سے آ رہے تھے، کہاں آئے؟ در سیدہ پر، اور آن کے کہتے ہیں کہ سیدہ میرے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ذرا چادر تو اڑا دو۔ میں کہوں گی کہ یا رسول اللہ، بدن میں کمزوری محسوس ہوئی تو سیدہ کے گھر میں چادر اوڑھنے کے لیے آ گئے، بدن میں کمزوری محسوس ہو گئی، لیکن شاید کردار رسول بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں بھی کبھی اپنے ایمان میں کمزوری لگے تو سایہ سیدہ میں آ جانا۔ ایک بابا سے بلند صلوات۔ حاضرین مجلس، فاطمہ کہتی ہے کہ جب بابا نے کہا کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، چادر لے آؤ، تو میں نے اپنے بابا کو چادر لا کر دی۔ توجہ چاہتی ہوں، میں نے اپنے بابا کو چادر لا کر دی۔ رسول خدا نے چادر اوڑھی، ابھی چادر اوڑھی تھی کہ اتنے میں امام حسن آ گئے، اور آنے کے بعد ماں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اماں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہمارے نانا کی خوشبو ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا چادر کے نیچے آپ کے نانا ہیں۔ امام حسن گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، یا جدہ السلام علیکم، اجازت ملی، چادر کے نیچے آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ترجمہ نہیں، شان نزول ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین آئے، امام حسین نے بھی وہی کہا، اماں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جیسے ہمارے نانا کی خوشبو ہے۔ آپ نے کہا ہاں حسین، چادر کے نیچے تمہارے نانا بھی ہیں اور تمہارے بھائی امام حسن بھی ہیں،
چاہنے والوں یہاں صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ عجب نواسے ہیں، توجہ چاہوں گی، یہ عجب نواسے ہیں جو نانا کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ ہمارا نانا یہاں موجود ہے، لیکن وہ دنیا کے نواسے کوئی اور ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کے جسم میں اتنے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے کہ اگر رسول کسی گلی سے نکل جاتے تھے تو مدینے والے کہتے تھے کہ ادھر سے رسول نکلے ہیں۔ توجہ چاہوں گی، یعنی یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ جو دیگر معجزات ہیں رسول کے وہ الگ ہیں، لیکن جو جسم کے معجزات ہیں وہ 24 معجزات ہیں کہ جو اللہ نے رسول کو جسم میں دیے تھے۔ کیسے؟ آج جو ہر مسلمان یہ کہتا ہے نا، ہر سے میرے مسلمان سے میری مراد ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے۔ ذرا توجہ چاہوں گی، میرا ان لوگوں سے کہنا ہے کہ جب صحابہ رسول کا مقابلہ نہ کر سکے تو عام مسلمان رسول کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک آواز سے بلند صلوات۔ زہرا 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 آج کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں معجزات جسم رسول آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے معجزات، جسم کے اندر معجزات توجہ چاہوں۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے تھے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے رسول کے جسم میں 24 معجزات دیے تھے۔ اس میں ایک یہی تھا کہ خوشبو، کہ جدھر سے نکل جاتے تھے 2-3 دن تک وہ ایسی خوشبو رہتی تھی۔ اس کے علاوہ رسول کے جسم میں سایہ نہیں تھا۔ توجہ چاہتے ہوں، آج کوئی مسلمان اپنے جسم سے ذرا سایہ جدا کر کے دکھا دے، پھر اس کے بعد کہے کہ رسول ہم جیسے۔ خیر، بہرحال امام حسین چادر کے نیچے آ گئے۔ اب دیکھیں، امام حسن بھی سلام کر رہے ہیں یا جدہ کہہ کر، امام حسین نے سلام کیا یا جدہ کہہ کر، اور اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ علی گھر میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میرے بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا ہاں ابو الحسن، چادر کے نیچے آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے دونوں فرزند بھی ہیں۔ دیکھیں میں شان نزول بتا رہی ہوں، کہا کہ آپ کے دونوں فرزند بھی ہیں۔ مولا علی قریب آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اذن مانگا، چادر کے نیچے آ گئے۔ لیکن چاہنے والوں اس کے بعد جناب سیدہ خود چادر کے قریب آئیں، اور آنے کے بعد اب نہ یا رسول کہہ کر سلام کر رہی ہیں یا جدہ کہہ کے سلام نہیں کر رہی، بلکہ آپ نے سلام کیا یا ابتا، اے میرے بابا تم پر میرا سلام، اور سلام کرنے کے بعد اجازت مانگی ہے۔ دیکھیں یہاں انداز مخاطب کرنے کا یا سلام کرنے کا بدل گیا۔ ابھی تک جس نے سلام کیا یا جدہ کہا، ابھی تک سلام علی نے سلام کیا رسول اللہ کہا، لیکن فاطمہ نے بابا کہہ کر سلام کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب آیت نازل ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جبریل آیت لے کر آئیں، کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے میرے رسول کہہ دو کہ تم مردوں میں سے میرا رسول کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اس آیت کے بعد جب رسول گھر آئے تو جناب فاطمہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا فاطمہ آج تو سلام کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے، آج رسول کہہ کر سلام کر رہی ہو، یہ ایسا انداز کیوں؟ کہا بابا آپ ہی نے تو کہا ہے آیت نازل ہو گئی کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کہا فاطمہ وہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بابا کہہ کر سلام
کیا کرو. ایک آواز سے بلند صلوات. یہی وجہ تو ہے کہ جب فاطمہ دربار خلافت میں آئی ہیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک مرتبہ آنے کے فوراً بعد فاطمہ نے دربار میں یہی تو کہا تھا کہ تمہاری خواتین میں سے رسول کسی کا باپ نہیں، وہ میرا بابا ہے. زیادہ جو چاہتی ہوں، وہ میرا بابا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ میں آپ حضرات کو دوں گی، انشاءاللہ تعالی میری بات اگر آپ کو پہنچ گئی تو انشاءاللہ زہرا کے چاہنے والے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے. جب جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ وہ کسی کے باپ نہیں بلکہ میرے بابا ہیں، مجمع خاموش تھا. میں کہوں گی اسی وقت مسلمانوں نے کیوں نہیں کہا کہ تم اکیلی بیٹی رسول کی نہیں ہو، رسول کی اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن مجمع خاموش رہا. آپ کی سماعتیں کہاں ہیں؟ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہونی چاہیے کہ جب فاطمہ نے کہا وہ میرا بابا ہے، اس وقت دربار خلافت میں کسی کی آواز نہ اٹھی کہ تم اکیلی بیٹی نہیں، بیٹیاں اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کا خاموش رہنا بتا رہا ہے کہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی. ایک آواز سے بلند تو چاہنے والوں یہ تاریخ ہے. مسلمانوں میں تاریخ پیش کر رہی ہوں. اگر میں کہیں غلط جملہ بولوں تو میرا عالم اسلام سے کھلا ہوا مذاکرہ آپ مجھ سے کرے. کیوں نہیں آپ نے اعتراض کیا؟ کیوں نہیں اسی وقت فاطمہ کو کہا فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ رسول کے تو اور بھی بیٹیاں ہیں. دربار خلافت میں سب کا خاموش رہنا بتا رہا تھا کہ فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی. زیادہ وجہ چاہوں گی، ہم بغیر دلائل لڑنے کے عادی نہیں ہیں، ہم دلائل کے ساتھ لڑتے ہیں. حاضرین مجلس، فاطمہ چادر کے نیچے آ گئیں. شان نزول آیہ تطہیر کی. فاطمہ چادر کے نیچے آ گئی. تاریخ لکھتی ہے، فاطمہ کہتی ہے کہ جب ہم اس وقت، ذرا اب میرے جملوں پر، کیا جب اس وقت کے اہل بیت سب چادر کے نیچے آ گئے. دیکھیے میرا جملہ سنیے گا تبھی انشاءاللہ آپ داد دیں گے کہ جب اس وقت کے اہل بیت، میرے ورڈ سمجھ میں آ رہے ہیں، جب اس وقت کے اہل بیت چادر کے نیچے آ گئے تو میرے بابا نے چادر کے کونوں کو دو طرف سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. جب اس وقت کے اہل بیت چادر کے نیچے. اب یہ عجیب و غریب جملہ ہے. دیکھیں جو لینگویج کے لوگ ہیں، جو لوگ زبان کے آدمی ہیں، وہ اس چیز کا لطف لیں گے. جب اس وقت کے اہل بیت، اس وقت سے مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت تھے وہ سب چادر میں تھے، اور جو چادر کے باہر تھے وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھے. توجہ چاہوں گی، وہ اہل بیت میں شامل نہیں تھے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد اس وقت کے اہل بیت بھی آ گئے اور آنے والے 9 اماموں کی گنجائش بھی چھوڑ دی. یعنی اس وقت کہہ کے 9 اماموں کی گنجائش بھی چھوڑ دی کہ اہل بیت کے لیے یہ چادر ہے. اور جو چادر کے دونوں سروں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. اب اچھا اور سنیے، آپ نے حدیث قصہ پڑھی. یہ کہنے کے بعد پھر کیا کہا رسول نے؟ کہا پالنے والے ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. یہ نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون نہیں، بلکہ رسول کہہ رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. اب ذرا تو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان سے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ بچے اپنے بزرگوں سے ہوتے ہیں، ہے نا، بچے اپنے بزرگوں سے ہوتے ہیں، لیکن بزرگ بچوں سے کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں. یہی نا، یہ مجھ سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول بتانا چاہتے اسلام میں ہوں، دین میں ہوں، مذہب میں
میں ہوں، شریعت میں ہوں، لیکن کربلا کے بعد نقشہ پلٹ جائے گا، کربلا کے بعد دین اسلام کے ساتھ ہوگا، مذہب حسین کے ساتھ ہوگا، اسلام حسین کے ساتھ ہوگا۔ میرا حسین اگر قربانیاں دے گا تو وہ بھی اسی دین کو بچانے کے لیے دے گا، میرا حسین اگر قربانیاں دے گا تو وہ بھی مذہب کو بچانے کے لیے دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، میں ان سے ہوں۔ حضرت آن مظلوم کربلا، بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گی، کہا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ دیکھیں شان نزول، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اب بڑی اچھی ایک تقریر میں نے سنی تو مجھے ایک نقطہ بڑا اچھا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر مانگی تھی اور جناب فاطمہ زہرا جب وہ چادر لے کر آئی ہیں تو مجھے آپ کو معلوم ہے وہ چادر کس رنگ کی تھی؟ کس رنگ کی چادر تھی؟ ہے کالی، ذرا توجہ چاہوں گی، کالی کالی چادر تھی۔ سفید کیوں نہیں تھی؟ ہری کیوں نہیں تھی؟ لال کیوں نہیں تھی؟ کالی کیوں تھی؟ میرا سوال ہے میرے وجہ سے، کالی کیوں تھی؟ اب اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ کالی چادر اور چادر کے نیچے اہل بیت اور اہل بیت کا تعارف کیا، اور جب یہ سب جمع ہو گئے، جب یہ سب جمع ہو گئے تو جبریل نے اب اللہ سے پوچھا، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پڑھتے ترجمہ، کہا چادر کے نیچے کون ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، ہم فاطمتو ابوہا وبالوہا وبنوہا۔ توجہ چاہوں گی، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی مرکز تعارف، سینٹر یعنی فاطمہ کی ذات کو بنا دیا۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ میں کہوں گی کہ رسول بڑے تھے، رسول سے تعارف کرایا ہوتا، لیکن پروردگار عالم نے چادر کے نیچے فاطمہ سے تعارف کر کے بتا دیا کہ فاطمہ وہ ہے۔ دیکھیں چادر کے نیچے رسالت بھی ہے، چادر کے نیچے امامت بھی ہے، لیکن فاطمہ سے تعارف کر کے بتایا کہ میں ایسی ذات سے تعارف کرا رہا ہوں کہ اگر رسالت کو ضرورت پڑے گی تو بھی فاطمہ کام آئے گی، اور اگر امامت کو ضرورت پڑے گی تو بھی فاطمہ کام آئے گی۔ ایک باواز سے بلند صلوات۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دلائی پر والو تاریخی نعرہ رہ گیا آپ حضرات کا، اور میں ہر سال یہی کہتی ہوں کہ ایک سال کے بعد آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ کا تاریخی نعرہ اس طرح ہونا چاہیے پورا دلائی پور ہل جائے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ جس کے دل میں ولایت علی کی محبت ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے، اتنی ہی قوت کے ساتھ نعرہ لگائے کہ وہ خود اسی سال نجف کے روضے کی جالی کو چومے۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ میں نے یہ نعرے جو لگوائے نا آپ کے، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ چادر کا رنگ کالا تھا، توجہ چاہوں گی، چادر کا رنگ کالا تھا، جس میں اہل بیت کا تعارف کرایا گیا اس کا رنگ کالا تھا، نہ سفید نہ ہرا نہ لال نہ اور کوئی رنگ، چادر کا رنگ کالا تھا۔ کالا کیوں تھا؟ عجیب و غریب ذہن پہ سوال ہوتے ہیں، کالا کیوں تھا؟ بس ایک مرتبہ جب کالا رنگ کا تصور آیا تو خانہ کعبہ کے غلاف کا تصور آ گیا۔ توجہ چاہوں گی، خانہ کعبہ کے غلاف کالا ہے نا۔ خانہ کعبہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ بیت اللہ۔ کیا نام ہے؟
بیت اللہ. بیت اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. کیا اللہ گھر میں رہتا ہے؟ نہیں. گھر میں آ جائے تو محدود ہو جائے، اس کی ذات محدود نہیں ہو سکتی، وہ گھر میں نہیں رہتا. لیکن اس گھر کو اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا، اللہ کا گھر. اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ مسجد الحرام عبادت کی تو بہت سی جگہیں مسجدیں ہیں، تو اب کس طریقے سے الگ رکھا جائے کہ مسجد الگ ہے اور بیت اللہ الگ ہے. تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ بیت اللہ پہ کالا غلاف چڑھا دیا گیا تاکہ اور مسجد الحرام الگ ہے اور بیت اللہ الگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کالے رنگ کا غلاف پہچان بن گیا بیت اللہ کی کہ اور مساجد الگ ہیں اور بیت اللہ الگ ہے. تو اللہ نے جب اپنے گھر کو پہچانوایا تو کالے رنگ کے غلاف اڑا کر پہچانوایا، اور جب اہل بیت کو پہچانوایا تو کالی چادر کے نیچے پہچانوایا. ایک بابا سے بلند نعرہ زور سے بولیے علی 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 یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی خدا کی قسم. نعرے پہ مسکرائیے مت. جب مولا شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو یہی نعرہ بولنے والے آگے ہوں گے، اور اس وقت ہم شاید افسوس کرتے رہیں گے کاش ہم نے بھی اتنی جوش کے ساتھ نعرہ لگا دیا ہوتا. تو آج یہاں شرمائے ہو، کل وہاں شرماؤ گے. تو ایسا کام ہی نہ کرو کہ وہاں شرمانا پڑے، ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جب بیت اللہ کا تعارف کرانا ہوا تو کالے غلاف سے کرایا، اور جب اہل بیت کا تعارف کرانا ہوا تو کالی چادر سے کرانا ہوا. تو اب سمجھ لیجئے کہ کالا رنگ کتنا عزیز ہے. اب 2.25 مہینے جو یہ کالے کپڑے پہنتے ہو نا، تو یہ کالا لباس دنیا کو دہلا دیتا ہے کہ شاید کوئی ایسی قوم ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ عمل میں مشغول ہے اور کالا لباس اختیار کیے ہوئے ہے. ایک بابا سے بلند سلام. بس حاضرین مجلس، دل تو چاہتا تھا کہ میں اپنی تقریر کو اور آگے بڑھاؤں. 5:44 ہو چکا ہے اور میرے خیال سے 2-3 منٹ میں ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی. اس لیے میں مصائب کی منزل پر آتے ہوئے آپ حضرات سے صرف اتنا کہنا چاہوں کہ وہ سیدہ کہ جس کی تعظیم کو وقت کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا، وہ سیدہ کہ جس کے بابا تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، بعد وفات رسول اسی سیدہ پر کیا کیا ظلم اٹھائے گئے. عزاداران مظلوم کربلا، بی بی بہت روتی تھی. ہر بچی اپنے باپ کو بہت روتی ہے. خدا کی قسم گھر تک روتے ہوئے جائیے گا. شہزادی اپنے بابا کو بہت روتی تھی. ایک دن مولا لے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ تم سے مدینے والے بہت ناراض ہیں. کہا بابا میں نے کون سا کام کالی میں نے کون سا کام کر دیا؟ کہا کہ تمہارے رونے سے ناراض ہیں. ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں اے ابو الحسن کیا میرے رونے کی آواز پورے مدینے میں جاتی ہے؟ تو آپ جواب سن کے خدا کی قسم اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے. میرے مولا علی نے کہا فاطمہ تمہاری آواز نہیں جاتی، لیکن جب تم روتی ہو پورا مدینہ لرزنے لگتا ہے. اجروں کو مل اللہ. خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں. شہزادی آنے والے کے پرسوں کو قبول فرمائے. حاضرین مجلس آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو شہزادی کے غم میں اشک بار نہ ہو.
जनाब फातिमा ने कहा ए अबुल हसन एक काम करूंगी। कहा वो क्या? कहा कि मैं बाबा को रोऊंगी ज़रूर, लेकिन अबुल हसन मैं एक दिन घर में रोया करूंगी और एक दिन मैं घर से बाहर जाकर। हाज़रीन मजलिस, ये वक्त किसी बेटी को परवरदिगार ना दिखाए। जनाब सैयदा एक दिन घर में रोती थी और एक दिन घर से बाहर जाकर रोती थी। एक दिन जब बाहर से रो के आई तो चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पे तमाज़त के आसार थे। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ, आज चेहरा बड़ा उतरा हुआ है? जनाब फातिमा कहती हैं अबुल हसन, मुसलमानों ने वो पेड़ भी काट दिया जिसके साए में बैठकर मैं अपने बाबा को रोया करती थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयदा जब तक रही बहुत रोई, बहुत रोई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला शहज़ादी की कनीज़ों मातम करने के लिए काफ़ी है कि वक्त के मुसलमानों ने शहज़ादी के दरवाजे पर लकड़ियां जमा करी। अज़ादारों दरवाजे को आग लगाने लगे। एक मर्तबा फातिमा दरवाजे के करीब आई, कहा ये रसूल की बेटी का दरवाज़ा है। एक मर्तबा आवाज़ आई हुआ करे, कहा इसमें रसूल के छोटे छोटे नवासे भी हैं। आवाज़ आई कि हुआ करे। सैयदा ने कहा चाहते क्या हो? कहा अली को बाहर निकालो वरना हम आग लगा देंगे। बस ये सुनना था कि मेरी शहजादी मौला अली के करीब आई। अज़ादारों आज एतराज़ करने वाले कहते हैं अली तो बहुत बहादुर थे, अली तो बहुत शुजा थे, अली बाहर क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं मुकाबला किया? अब मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं मुकाबला किया। फातिमा अली के पास गई और कहती है अबुल हसन तुम्हें मेरे हक की कसम बाहर मत निकलना। अली बाहर इसलिए नहीं निकले कि फातिमा ने हक की कसम दिला दी थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला दरवाजे पर लकड़ियां जलने लगी। शहजादी दरवाजे को थामे हुए थी। एक मर्तबा जलते हुए दरवाजे पर मुसलमानों ने धक्का दिया, दरवाजा गिरा। आपको मालूम है दरवाजे में कील निकली हुई थी, कील शिकमे फातिमा में लगी। फातिमा ने रोकर कहा ए फिजा जल्दी आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अजर को मिलल्लाह। ए कनीज़ा ने जनाबे सैयदा लोग घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी डाली, अली को खींचते हुए ले जाने लगे। आपको मालूम है सैयदा ने एक हाथ से टूटी हुई पसलियों को पकड़ा, एक हाथ से अली की आबा पकड़ी। अरे अबुल हसन मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। अज़ादारा ने जनाबे फातिमा एक मलून ताज़ियाना लेकर बढ़ा। सैयदा के हाथ पर वो बेअदबी की कि रसूल की बेटी जिंदगी भर उस हाथ से काम न कर सकी। अजरों को मिलल्लाह। खूब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए। आज रसूल की बेटी का पुरसा देना है। अज़ादारों फातिमा कुछ दिन जिंदा रही, बस वक्त करीब आ चुका है मगरिब का। फातिमा कुछ दिन जिंदा रही और जिस दिन फातिमा जन्नत को रूह जो फातिमा की परवास कर गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला मेरे मौला अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया और उसके बाद मेरे मौला ने कहा बच्चों आओ माँ के जनाजे से विदा हो लो। जनाब ज़ैनब आई, जनाब कुलसूम आई, इमाम हसन व हुसैन आए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक बात और मैं आप हजरात के दरमियान अर्ज़ कर दूँ। जनाब ज़ैनब जब जनाजे को देखा तो अपने बाबा के करीब गई, बाबा के दामन को पकड़ा और पकड़ के एक मर्तबा एक जुमला कहा बाबा कुछ आदाब मैयत भी होता है। कहा कि शहजादी क्या हुआ? कहा बाबा मैयत के हाथ पैर सीधे किए जाते हैं। कहा बाबा मेरी माँ का हाथ। अज़ादारों अली ने सर को पीट लिया। फातिमा का ये हाथ जिंदगी भर सीधा न हो सका।
अजरकुम इल्लल्लाह। अज़ादारान मज़लूम करबला, मुझे नहीं मालूम कि अली ने जनाजा कैसे उठाया, कब्र के करीब लाए, जनाजे को कब्र में उतारा, 2 हाथ बरामद हुए, ऐ अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। अज़ादारों, अली तड़प गए, रसूल के हाथ थे, फातिमा को देते वक्त एक जुमला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अमानत जैसी दी जाए वैसी वापस की जाती है। जब आपने मुझे सौंपा था तो फातिमा की पसलियां साबित थी, आज आपकी अमानत फातिमा की पसलियां टूटी हुई है। अजरकुम इल्लल्लाह, खुदा ना रुलाए, शहजादी आपकी शिफात करे, मौला जज़ाए खैर दे। आखिरी जुमला है, कब्र को बराबर करा। एक मर्तबा अली कब्र पर बैठे, वसीयत फातिमा याद आ गई, ऐ अली, कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल होती है, तुम मेरी कब्र पर बैठना और सूरह यासीन पढ़ना। बस मेरे आखिरी जुमले, और मैंने मजलिस को तमाम किया। मौला अली ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू की, अभी थोड़ी ही सी पड़ी थी कि कब्र लरसने लगी। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, क्या हुआ? कब्र से आवाज आई, अली यासीन बंद कर दो। कहा, फातिमा हुआ क्या? कहा है अबुल हसन, मेरी ज़ैनब जाग गई, पहली रात है, यतीमों की रात है, कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है। अली जल्दी घर जाओ, यतीमों को सहारा दो। आज हमने भी अपने कांधों पर ताबूत सैयदा उठाया है, ऐ बीबी हमारे पुरसे को कबूल करना, ऐ बीबी हराने वाले के पुरसे को कबूल करना। अल्लाह हराने वाले की जायज़ मुरादों को भी पूरी करे। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।